شائستہ کنیز کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ کنیز شائستہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کو یہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حنان کو میرے گھر پہ بلا لو، ہم علیزے اور حنان کا سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں اور تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لیکن شائستہ تو کچھ اور بات کرنے ہی آئی تھی اور وہ اس کو کہہ دیتی ہیں کہ میں یہاں پر تم سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں علیزے کے لیے اب حنان کا رشتہ نہیں مانگ سکتی، میں یہ رشتہ توڑنے کے لیے آئی ہوں۔ جیسے ہی یہ بات علیزے اور اس کی ماں سنتی ہیں، اس کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کی منتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انوشا نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں میری علیزے کا کوئی قصور نہیں ہے، میری علیزے بالکل پاک ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ انوشا کو کوسنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ انوشا نے کیا کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا۔ اب وہ بار بار علیزے کو یہی کہتی ہے کہ تم روکو اس کو، لیکن وہ اپنی ماں کو سنبھالتی ہیں اور پھر وہ لڑکھڑانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو وہ اس کو گرتے سنبھلتے کمرے تک لے آتی ہیں، لیکن اس کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی۔ وہ بار بار اپنی ماں کو تسلیاں دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میرا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، آپ نے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اور اس کی ماں کی طبیعت بگڑتی ہی جاتی ہے۔ وہ اس کو تسلیاں دیتی ہیں اور پھر کمرے میں لے آتی ہیں، بٹھاتی ہے، پانی بھی پلا دیتی ہیں، لیکن اس کی ماں گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو آوازیں دیتی ہیں، لیکن اس کی ماں جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ اس کو لے کے ہاسپٹل چلی جاتی ہے، جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس نے زیادہ ٹینشن کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔